بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی خدائی سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب کا مالک ہے۔ اس کی رحمت سے دنیا روشن ہوتی ہے اور ہماری روحانی سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سفر کی جو ہر انسان اپنی روح کے لیے طے کرتا ہے، ایک سفر جس میں ہم خود کو اللہ کے قریب لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ہر سفر کا ایک پہلا قدم ہوتا ہے۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں جرنی آف آور سول کے اس پہلے حصے کو، جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا۔ آج ہم اپنے دل سے بات کریں گے ایک ایسی روحانی سفر جو ہر انسان کو گہرائی سے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر ایک روح کو ایک مقصد دیا ہے اور آج ہم اس مقصد کو کھوجیں گے۔ اللہ کی کتاب سے کچھ لفظ سنتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانیت کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے، ہر جان اپنے اعمال کے لیے زندہ ہے۔ ہر دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے۔ جس طرح سے چاند رات کو روشنی دیتا ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت ہمیں روشن کرتی ہے۔ آج ہم اس روشنی کو تلاش کریں گے، تو چلیے چلتے ہیں اس سفر میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے جمال کے نور سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کے پیدا ہونے سے مراد حقیقت محمد کا پیدا ہونا ہے، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ ان کو ان کے رب کی طرح کئی خوبصورت ناموں سے پکارا گیا۔ ان کا ایک نام نور بھی ہے، جو اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے جلال اور غضب کے پیچھے چھپی ہوئی تاریکیوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں فرماتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ روح محمد سب مخلوقات کا اصل ہے، کائنات کا آغاز اور حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اشارے میں فرماتے ہیں، میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مخلوقات کے عالم میں سب سے بہترین صورت میں تمام روحیں ان کی روح سے پیدا کی۔ 4000 سال بعد جب اللہ نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کے نور سے عرش معلیٰ کو پیدا کیا، پھر اس عرش سے باقی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے روحوں کو اس دنیا کے سب سے نیچے درجے میں بھیجا، جو کہ مٹیریل ورلڈ اور جسموں کا عالم ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، پھر ہم اسے نیچے سے نیچے درجے تک اتار دیتے ہیں۔ اللہ نے اس نور کو جہاں سے پیدا کیا تھا، عالم اللہوت سے، جو اللہ کی ذات اور وحدت کا عالم ہے، وہاں سے روحانی نام اور صفت کے عالم میں اتارا۔ پھر اللہ نے ان روحوں کو نور کے لباس پہنائے۔ یہ روحیں نور سلطانی کہلائیں۔ نور کے ان لباسوں میں لپٹے ہوئے یہ روحیں ورلڈ آف اینجلس یعنی فرشتوں کے عالم میں آئیں، اور وہاں اللہ نے انہیں فرشتوں کے روشن لباس پہنائے۔ اس کے بعد ان روحوں کو پانی، آگ، زمین اور ہوا کے عالم میں اتارا گیا اور وہ انسانی روحیں بن گئیں۔ پھر اللہ نے انہیں مٹیریل ورلڈ یعنی اس دنیا میں بھیجا، جہاں سے انسانی جسم پیدا کیا گیا۔ اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں ہم تم کو واپس لے جائیں گے اور اس سے ہم تم کو دوسری بار اٹھائیں گے۔ ان مراحل کے بعد اللہ نے روحوں کو ان کے جسموں میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ان کی مرضی سے وہ داخل ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان روحوں نے اپنے جسم سے بندھنا شروع کر دیا اور اپنے اصل اور اپنے عہد کو بھول گئے، اور وہ بھول گیا کہ جب اللہ نے انہیں روحوں کی دنیا میں پیدا کیا تو ان سے پوچھا گیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا، بالکل۔ انہوں نے اپنا وعدہ بھلا دیا، اپنا اصل بھول گئے۔
اپنے گھر کی طرف واپس آنے کا راستہ بھول گئے، لیکن اللہ رحمت والا ہے، اپنی مخلوقات کے لیے مدد اور تحفظ کا اصل ہے۔ اس نے ان پر رحمت کی، اس لیے اس نے ان پر پاک کتابیں اور رسول بھیجے تاکہ انہیں ان کے اصل کی یاد دلا سکے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھیجا، یہ کہتے ہوئے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یعنی ان روحوں کو یاد دلاؤ جب وہ اللہ کے ساتھ تھا۔ بہت سے پیغمبر اس دنیا میں آئے، اپنی ذمہ داریاں ادا کی اور چلے گئے۔ ان سب کا مقصد تھا لوگوں تک پیغام پہنچانا اور انہیں ہوشیاری کی طرف جگانا، لیکن لوگ جو انہیں یاد کرتے تھے، جو ان کی طرف رخ کرتے تھے، جو اپنے روحانی تخلیق کی طرف واپس آنا چاہتے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے۔ پیغمبروں کا آنا چلتا رہا اور مقدس پیغام آگے بڑھتا رہا جب تک کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم روح نہ آ گیا، جو پیغمبروں کا آخری تھا اور جس نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھیجا تاکہ وہ بے ہوش لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولیں۔ ان کا مقصد تھا انہیں بے ہوشی کی نیند سے جگانا اور انہیں ان کے اصل اور اللہ کی طرف لانا۔ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں یقین کے ساتھ، میں اور میرے ساتھ چلنے والے۔ اس سے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں ہمارا مقصد دکھانے کے لیے کہتے ہیں، میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم کو صحیح راستہ ملے گا۔ یہ بشارت روح کی آنکھ سے آتی ہے۔ یہ آنکھ ان لوگوں کے دل میں کھلتی ہے جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ مادی دنیا کا ہر علم اس بشارت کو نہیں دے سکتا۔ ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو چھپی ہوئی دنیاؤں سے آتا ہے، ایک ایسا علم جو روحانیت سے بہہ کر آتا ہے۔ یا جو ضروری ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو بشارت رکھتے ہیں، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان سے سیکھیں۔ ایسا علم جو علم کو سکھاتا ہے، اس کا اللہ کے قریب ہونا اور روحانی دنیا کو دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اے آدم کے بچوں، بھائیوں اور بہنوں، جاگو، توبہ کرو، کیونکہ توبہ کے ذریعے تم اپنے رب سے اس کی حکمت مانگ رہے ہو۔ کوشش کرو اور محنت کرو، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ جو آسانی اور مشکل دونوں میں خرچ کرتے ہیں اور جو اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے رحمت اور ہدایت سے روشن کرے۔ یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے ہم علم کی تلاش میں پوری کائنات کا سیر کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ آپ سب کا اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے۔